بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رومی قیدیوں کی گردنیں مارنے کے بعد حضرت عمر بن عاص نے اسلامی لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی لشکر اسلامی لشکر کی طرف آ رہا تھا، لہٰذا اسلامی لشکر خود چل کر دشمن کے سامنے جائے تو اس سے رومیوں کے اوپر ایک نفسیاتی اثر ہوگا کہ اسلامی لشکر قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود ہماری کثرت تعداد سے قطعاً ڈرتا نہیں۔ جس پر ہم حملہ کرنے جا رہے تھے وہ خود چل کر ہم سے ٹکر لینے آئے۔ اس طرح رومی لشکر پر رعب ڈالنے کی دور اندیشی سے حضرت عمر بن عاص نے لشکر روانہ کیا۔ ابھی لشکر نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ رومی لشکر دکھائی دینے لگا۔ لشکر کیا تھا؟ لشکر ایک امڑتا ہوا سیلاب تھا۔ لشکر میں 9 سلیبیں بلند نظر آ رہی تھیں۔ ہر سلیب کے نیچے 10,000 سوار تھے۔ رومی لشکر کی کل تعداد 90,000 تھی، جب اسلامی لشکر صرف 9,000 کا تھا، یعنی ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 رومی تھے۔ حضرت عمر بن عاص نے رومی لشکر کو دیکھتے ہی فوراً اسلامی لشکر کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پائی ہوئی تعلیم و تربیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اسلامی لشکر کی عمدہ صف بندی کی۔ مجاہدوں کے گھوڑے اس طرح استعدہ تھے کہ باغ سے باغ اور رکاب سے رکاب ملی ہوئی تھی، گویا ایک مضبوط آہنی دیوار کھڑی کی گئی۔ ہر صف کا یہی عالم تھا۔ صف بندی کی نفاست، درستگی اور سجاوٹ دیکھ کر رومی لشکر سردار ربیس دنگ رہ گیا اور ایک ناپدید خوف اس پر چھا گیا۔ سوچنے لگا کہ اسلامی لشکر کی صف بندی کا یہ عالم ہے تو شمشیر زنی کا کیا عالم ہوگا۔ لہٰذا اس نے حملہ کرنے سے توقف کیا اور اسلامی لشکر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر اپنا لشکر ٹھہرا دیا تاکہ دیکھے کہ اسلامی لشکر کی طرف سے کیا کارروائی ہوتی ہے۔ اس میں اب اتنی ہمت اور حوصلہ نہ تھا کہ حملہ کرنے میں سبقت کرتا، تو اسلامی لشکر سے حضرت سعید بن خالد نکل کر میدان میں آئے، بلند آواز سے للکارا اور لڑنے کے لیے مقابل طلب کیا، لیکن رومی لشکر میں سے کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ سب کے سب خاموش بت بنے کھڑے رہے۔ حضرت سعید بن خالد اپنے گھوڑے پر سوار میدان کا چکر لگاتے رہے اور پکار پکار کر مقابل طلب کرتے رہے۔ رومی لشکر سے کوئی نہیں نکلا۔ انہوں نے رومی لشکر کے اوپر حملہ کر دیا، ورنہ یہ چاہیے تھا کہ رومی بھی اپنے ایک شخص کو میدان میں بھیجتے، لیکن ان رومیوں میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ 90,000 لشکر میں سے کوئی ایک شخص بھی میدان میں آتا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن کا کوئی بھی شخص مجھ سے لڑنے کے لیے میدان میں نہیں آ رہا تو اس لیے انہوں نے خود ہی پورے لشکر پر حملہ کر دیا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے اور اس پر شیر حملہ آور ہوا ہے۔ حضرت سعید بن خالد نے رومی لشکر کی صفیں الٹ کر رکھ دیں اور بہت سے رومی سپاہی جہنم رسید کر دیے۔ تب رومیوں نے حرکت کی اور اکٹھے ہو کر حضرت سعید پر ٹوٹ پڑے۔ نیزوں، برچھیوں اور تلواروں کی نوکوں سے ان کے مقدس جسم کو چھلنی کر دیا، لیکن حضرت سعید آخری دم تک لڑتے رہے اور خدا اور رسول کی راہ میں اپنی جان دے دی۔ حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سانحہ نے اسلامی لشکر میں رنج و غم چھا گیا۔ حضرت عمر بن عاص سب سے زیادہ ملول ہوئے کیونکہ حضرت سعید بن خالد ان کے بھتیجے تھے۔ حضرت عمر بن عاص نے اسلامی لشکر کو یلغار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو درداء، حضرت ذوالقلع حمیری وغیرہ شاہ سواران اسلام نے حملہ کرنے میں سبقت کی، اور ان حضرات کی متابعت میں پورا اسلامی لشکر رومیوں پر ٹوٹ پڑا۔ اب رومی لشکر بھی پوری طاقت سے حملہ کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا،
90,000 رومیوں نے مٹھی بھر مجاہدوں کو نرغے میں لے لیا۔ اس دن صبح سے لے کر دوپہر تک شدت سے جنگ جاری رہی۔ اس دن سخت گرمی تھی اور ہوا بھی آگ کے شعلے برسا رہی تھی۔ زوال کے وقت حضرت عبداللہ بن عمر نے لشکر نصرت کے لیے دعا مانگی تو ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ نے دعا کے الفاظ ابھی ختم ہی کیے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان میں سے ایک سوراخ ہو گیا اور اس سوراخ سے سبز گھوڑے نکل رہے ہیں اور ان گھوڑوں کے ہاتھوں میں سبز نشان لیے سوار موجود ہیں۔ رومی لشکر نے ہزیمت اٹھائی اور پیٹھ دکھا کر بھاگے۔ مجاہدوں نے ان کا تعاقب کیا اور بڑی بھاری تعداد میں رومیوں کی گردن زنی کی۔ حضرت عمر بن عاص نے اپنے بھتیجے حضرت سعید کی لاش کو اس حالت میں دیکھا تو ان سے ضبط نہ ہو سکا۔ پھر تمام کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا گیا۔ شہداء کی تدفین سے فراغت پانے کے بعد مجاہدوں نے رومی لشکر کا متروکہ مال و اسباب جمع کرنا شروع کیا۔ کثیر تعداد میں مال غنیمت حاصل ہوا، اسلامی احکام کے مطابق تقسیم کیا گیا۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔